السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین، ابھی جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے یہ دوسرے پارے سورہ بقرہ کے 32ویں رکوع کی آیت ہے. آج کا مضمون شروع کرنے سے پہلے ایک فقہی مسئلہ سن لیجیے. ایک سوال یہ تھا کہ اگر کسی بچے کو بچپن میں خون چڑھایا گیا کسی عورت کا تو کیا اس سے بھی خون کا رشتہ ثابت ہوتا ہے؟ تو یاد رکھ لیجیے کہ خون کا رشتہ وہی ہوتا ہے جو بچہ کسی ماں سے جنم لیتا ہے اور اس سے جو تعلقات قائم ہوتے ہیں پیدا ہونے کی بنیاد پر بھی قائم ہوتے ہیں خونی رشتے. لیکن اگر کسی کا خون چڑھایا جائے بچپن میں ہو یا بڑی عمر میں ہو تو اس سے خونی رشتہ ثابت نہیں ہوتا، اس سے رشتہ ثابت نہیں ہوتا. البتہ مسئلہ ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ جیسا خون کا رشتہ ہوتا ہے ویسے ہی دودھ کا رشتہ بھی ہوتا ہے. دودھ کا رشتہ یعنی بچپن میں 2.5 سال کی عمر کے اندر تک کے بچے کو 2.5 سال کی عمر کے اندر کے بچے کو اگر ایک مرتبہ بہرحال ایک قطرہ کیوں نہ ہو حلق سے اگر کسی عورت کا دودھ بچے کے حلق سے نیچے اتر گیا تو اس سے دودھ کا رشتہ ثابت ہو جاتا ہے، جس کو رضاعت کہتے ہیں. اس کو رضاعت کہتے ہیں. تو دودھ پلانے والی ماں بن جاتی ہے جو بھی عورت ہوگی اور اس کا شوہر اس کا رضاعی باپ کہلاتا ہے اور اس عورت کا جتنے بھی بچوں نے دودھ پیا ہے تو اس کے ساتھ جو پیے تھے یا اس کے بعد کیے تھے وہ سارے کے سارے اس کے رضاعی بھائی بہن ہو جاتے ہیں. اور دودھ پلانے والی عورت کے ماں باپ اوپر تک سلسلہ جہاں تک بھی پہنچے گا اور پھر دودھ پلانے والی کی اولاد نیچے تک جہاں تک بھی سلسلہ پہنچے گا سب کے سب ان سے رشتہ کرنا حرام ہو جاتا ہے. یہ صرف دودھ کا رشتہ ہوتا ہے وہ بھی 2.5 سال کی عمر کے اندر تک پلانے سے ہوتا ہے. اب چاہے دودھ وہ اپنے سینے سے لگا کر پلائے یا پھر جو ہے چمچے میں نکال کر یا بوٹل کے ذریعے سے بچے کو دودھ پلایا جائے، بہرحال 2.5 سال کی عمر کے اندر کی بات نہیں ہے. اسی طرح سے ناک کے ذریعے سے بھی اگر پلا دیا گیا دودھ، ناک کے ذریعے سے بھی اگر ڈالا گیا تو بھی یہ حلق کے نیچے اتر جاتا ہے، معدے تک پہنچتا ہے تو اس سے بھی رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. البتہ دودھ نکال کر اگر کان میں ڈالا گیا یا آنکھ میں ڈالا گیا تو اس سے رضاعت کا رشتہ ثابت نہیں ہوتا. چاہے وہ بچہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کان میں یا آنکھ میں ڈالنے سے رضاعت کا رشتہ ثابت نہیں ہوتا. تو یہ ایک فقہی مسئلہ تھا. تو لہذا خون چڑھانے سے رشتہ ثابت نہیں ہوتا. بچپن میں 2.5 سال کی عمر کے اندر دودھ پلایا جائے تو اس وقت رضاعت کا رشتہ ثابت ہوتا. اب آئیے آج کی جو آیت تلاوت کی گئی ہے، جیسا کہ گزشتہ ہم چند باتیں ذکر کر چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کے متعلق یہ واقعہ ذکر کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام پر ان لوگوں نے ایمان لایا تھا اور بڑے بڑے وعدے کیے اللہ تعالیٰ کی ہم فرما برداری کریں گے، دین اسلام پر چلیں گے. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا، اب آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ کے گزرنے کے بعد یہ بڑے نافرمانیوں میں مبتلا ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کھلا خلاف ورزیاں کرنا شروع کر دیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ظالم حکمران کو ان پر مسلط فرما دیا. وہ ظالم بادشاہ کا نام جالوت تھا جو کہ قوم عمالقہ کا بڑا بادشاہ تھا، جس نے بنی اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. ان کے بچوں، بوڑھوں، عورتوں، ہر کسی پر اس نے بڑا ظلم و ستم اٹھایا اور بچوں کو گرفتار کر لیا، بے انتہا ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے.
تو الغرض اس وقت جو نبی تھے بنی اسرائیل میں، تو وہ لوگ آپ کے پاس پہنچے. اور اس میں ایک بات یاد رکھیے کہ انبیاء علیہ السلام میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض کو، اکثریت جو بتلائی جاتی ہے، بعض کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا نہیں کی، بس نبوت عطا فرمائی تھی. اور اکثر انبیاء ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ حکومت اقتدار بھی عطا فرمایا تھا. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے نبی بھی تھے اور ساتھ ہی ساتھ آپ وقت کے بادشاہ بھی تھے. یوسف علیہ السلام آپ اللہ کے نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، یعنی اقتدار بھی تھا. اسی طرح سے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بھی بنایا اور آپ نے حکومت بھی فرمائی. تو بہرحال اس زمانے میں جو نبی تھے، جو بنی اسرائیل کے اوپر جب جالوت مسلط ہو گیا تھا، تو جس نبی کے پاس گئے وہ ان کا نام شمویل تھا، جو کہ صرف اللہ کے نبی تھے اور اللہ نے آپ کو حکمرانی عطا نہیں فرمائی تھی. بعض یہ تفاصیر میں یہ چند باتیں لکھی ہوئی تھی. تو بہرحال جب آپ کے پاس گئے تو بنی اسرائیل نے بڑی درخواست کی، محنت سماجت کی کہ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیے تاکہ ہمارے لیے کوئی اچھا حکمران ہو جائے کہ ہم اس کی قیادت میں، ہم اپنے کمانڈر، اپنے سپہ سالار، اپنے بادشاہ کی قیادت میں جالوت کا مقابلہ کریں اور جو وہ ہم پر ظلم و ستم اٹھا رہا ہے اس کا کام تمام کر دیں اور ہم اپنے بدلہ لیں. چنانچہ اللہ کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی فہم اور فراست عطا فرمائی تھی اور آپ نے بڑی دور اندیشی سے یہ بات فرمائی کہ دیکھو کیا بات ہے کہ تم لوگ اس پر قائم رہ پاؤ گے، کیونکہ تم نے کئی ساری نافرمانیاں کی ہیں. جہاد کا جب تم کو حکم دیا جاتا ہے، میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہو، پیٹ پھیر لیتے ہو. تو کیا بات اگر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کسی حکمران کو تمہارے لیے سالار بنا کر بھیج دے گا تو کیا تم اس کے ساتھ جہاد کرو گے؟ اللہ جہاد فرض کر دے گا تو کیا تم اس پر عمل کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہاں بالکل ہم تیار ہیں، ہم عمل کریں گے، ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، بس ہاں بولتے چلیں گے. جب اللہ کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک غریب شخص کو اللہ تعالیٰ نے ان کا قائد بنا دیا، ان کا بادشاہ بنا دیا. تو اب آج کی اس آیت میں اسی کا ذکر ہے کہ وہ غریب شخص کون تھے اور اللہ نے ان کو کیسی خوبیاں، کوالٹی، صلاحیتیں عطا کی، اس کا ذکر اب اس آیت میں ہے. اور پھر ان بدبختوں نے کیسا اعتراض کیا اللہ رب العزت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب چن لیا تو اس پر اعتراضات کرنے لگے تھے. دیکھیے اللہ کا فرمان سنیے، وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر فرمایا ہے. قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. تو اب وہ لوگ اعتراض کرنے لگے. کیا بات کہنے لگے؟ اس پر وہ کہنے لگے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے، حالانکہ اس سے تو حکومت کے ہم ہی زیادہ حقدار ہیں، اس کو تو کچھ مال کی وسعت بھی میسر نہیں. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطة فی العلم والجسم. تو اللہ کے اس نبی نے فرمایا، کہا کہ اللہ نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور اس نے یعنی اللہ نے اسے علم اور جسم میں بڑائی دی ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم. اور اللہ کو اختیار ہے کہ جسے چاہے بادشاہی بخشے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے. تو دیکھیے جب انہوں نے اللہ کے اس نبی کی بارگاہ میں بڑی درخواست کی تو اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے غریب شخص جن کا نام طالوت تھا، وہ بڑے طاقتور شخص تھے اور بڑے فہم اور فراست رکھنے والی شخصیت تھے. ان کو کئی سارے چیزوں کے تعلق سے معلومات حاصل تھی. تو اللہ رب العزت نے اس غریب شخص کو ان کے تعلق سے بتلایا جاتا ہے کہ وہ بالکل معمولی سا کام کیا کرتے تھے. کئی ساری باتیں لکھی، ان میں سے یہ بات بھی تھی
کہ وہ لوگوں کو پانی پلایا کرتے تھے اور اس پر جو بھی اجرت ملتی اس پر گزر بسر ہوتا۔ بعض نے یہ بات ذکر کی کہ جو چمڑا ہوتا، چمڑا سازی کا کام کرتے، اس سے جیکٹ وغیرہ جو بھی ہوتے دباغت دے کر اس کو تیار کرتے، تو اس طرح کا عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی بالکل معمولی پیشے والے تھے، ان کے پاس پیسہ نہیں، دولت نہیں، بڑا حسب نسب نہیں تھا، بڑے خاندان کے آدمی نہیں تھے آپ، بلکہ بالکل حالانکہ بنی اسرائیل ہی سے تھے، قوم بنی اسرائیل ہی میں سے تھے آپ، لیکن آپ کا تعلق بڑے اعلیٰ خاندان سے نہیں تھا، بڑا پیسہ روپیہ دولت مال یہ چیزیں نہیں تھی آپ کے پاس۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر فرمایا کہ ان کی قیادت میں وہ جالوت سے مقابلہ کریں، تو اب یہ لوگ اعتراضات کرنے لگے کہ وہ کیسے ہمارا قائد ہو سکتا ہے، وہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ حسب نسب اس کا بالکل معمولی ہے، مال و دولت والا بھی نہیں ہے، تو ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے۔ تو جب یہ اعتراضات کرنے لگے تو اللہ کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی بات تو یاد رکھ لو کہ یہ اللہ رب العزت کے منتخب کردہ ہے، یہ میں نے نہیں چنا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے، اللہ نے ان کا انتخاب فرمایا ہے۔ تو لہذا جب اللہ کسی کا انتخاب فرما لے تو ہم کو اس پر عمل کرنا ہے، اللہ کے اس عطا پر، اللہ کے اس انتخاب پر راضی رہنا ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کون سی چیز فائدہ مند ہے، کون سی چیز نقصان دہ ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ انتخاب ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، وہ پیغمبر فرمانے لگے کہ دیکھو دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جسمانی اعتبار سے بہت قوی بنایا ہے، بڑے طاقتور ہے۔ تو بتلایا جاتا ہے، تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ جسمانی اعتبار سے اس زمانے میں کوئی بھی آپ کی ہائٹ کا اتنا نہیں تھا اس زمانے میں، اور بڑے طاقتور شخص تھے، جو کوئی ان کے بازو آ کر بھی کھڑا ہوتا تو بالکل ان سے چھوٹا دکھائی دیتا، یعنی ایسے قوی الجسم والے تھے، بڑے طاقتور تھے، بڑے ہیکل نما دکھائی دیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے آپ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے انتہا علم بھی عطا فرمایا ہے، یعنی جو جنگ کے تعلق سے، حکمرانی کے تعلق سے جو معلومات ہونی چاہیے، جو نالج ہونی چاہیے، جو تدبیر کرنا چاہیے، جو مینج کرنا چاہیے، تو یہ کافی ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے طالوت کو عطا فرمائی ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سے فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے کسی غریب کو بنا دے، جس کسی کو بھی بنانا چاہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہ بنایا ہے اور یہ ساری کوالٹیز عطا فرمائی ہیں، تو لہٰذا ہر صورت ہم کو ماننا ہے۔ پھر اسی طرح سے بتلایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کے حق میں وسعت والا ہے کہ ان کی روزی کو اور ان کے ہر عمل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کشادہ کرنے والا ہے۔ وہ جو نیک اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں زیادتی فرماتا ہے ثواب میں۔ اسی طرح سے اگر وہ تندرست لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں کشادگی فرماتا ہے۔ تو لہٰذا کشادگی کا معاملہ اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہے، تنگی کرنا ہے تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں اللہ کی جانب سے مقرر ہو رہی ہیں، تو لہٰذا عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ علیم ہے، جاننے والا ہے کہ کون فرما برداری کرتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے، اور کون کتنی صلاحیت والا ہے اور کون کتنا قابل ہے، کون کتنا کم علم والا ہے، کون ناقص ہے، کمزور ہے، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جب ان کو مقرر فرمایا ہے تو لہٰذا یہ چیز ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب اسی طرح سے یہاں پر ایک بڑی بات بھی سن لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آپ کا انتخاب فرمایا، تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اقتدار کے لیے، یعنی حکومت چلانے کے لیے جو صلاحیتیں ہونا ہے، ان میں سب سے اہم صلاحیت یہ ہے فہم اور فراست، یعنی عقل سلیم ہونا ہے اور جسم سلیم ہونا ہے۔
یعنی جسمانی اعتبار سے اور عقل مندی کے اعتبار سے اعلیٰ درجے والا ہونا ہے، تبھی جا کر صحیح حکمرانی اور اقتدار کر سکتے ہیں۔ مال و دولت یہ دوسری بات ہے، لیکن اصل اقتدار چلانے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ دانش مندی، فہم، فراست، عقل مندی۔ اور جسمانی اعتبار سے کہ جب وہ حاکم کوئی حکم نافذ کرے تو لوگ اس پر عمل کرنے میں، لوگوں پر وہ چیز کو عمل پیرا کرانے میں اس کی جسمانی صلاحیتیں بھی کارآمد ہوتی ہیں کہ جب وہ کوئی بات کہتا ہے حاکم، جب کوئی حکم دیتا ہے تو لوگ اس کی پرسنالٹی کو دیکھ کر فوری طور پر اس کے حکم کو بھی ایکسپٹ کر لیتے ہیں، یعنی لوگوں پر اس کے جسمانی اعتبار سے رعب بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو الغرض یہاں سے ہم کو بات پتہ چلتی ہے کہ حکمرانی دینا، بادشاہی دینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اور جیسا کہ گزشتہ آیتوں میں یہ بات ذکر فرمائی گئی تھی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک غریب کو بادشاہ بنایا اور جو بادشاہ تھا اس کو کیسا ذیل فرما دیا۔ انشاءاللہ مزید اور اس کے سلسلہ آگے آئے گا، اس کو بعد میں ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین۔